پتوکی میں ایک انسانیت سوز واقعہ. اس واقعے پر کیا لفظ یا لفاظی کی جائے، اس واقعے کی تفصیلات کیسے دی جائے اور اس واقعے کو بیان کیسے کی جائے، واقعی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس ویڈیو کو پہلے ملاحظہ کیجئے، اس پر پھر بعد میں بات کرتے ہیں. اس ویڈیو کو میں نے بار بار دیکھا، ہر بار میں صرف مجھے انسانیت کی تذلیل نظر آئی. ہر بار جب دیکھا تو مجھے وہ جانور نظر آئے جو کھانا کھا رہے تھے، جو موسیقی سن رہے تھے، اور دوسری جانب اور وہ بیچارہ مظلوم وہاں پر پڑا رہا. یہ تو صرف ایک پتوکی کا واقعہ ہے. پاکستان ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے. افسوس کی بات ہے، اگر گنوانے پر آ جاؤ تو بے تحاشا ایسے واقعات ہیں کہ ہم نہ صرف انسان کی تذلیل کرتے ہیں بلکہ خدا کی تخلیق کی تذلیل کرتے ہیں. سیالکوٹ کا واقعہ ہمارے سامنے ہوا. ایسے پاکستان میں بے تحاشا واقعات ہمارے سامنے ہوئے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، انصاف کی باتیں کی جاتی ہیں، آپ کے تھانے بھی ہیں، آپ کا پولیس کے ایک سسٹم بھی ہے. میرے خیال میں اسے بند کر دینا چاہیے، اسے تالے لگا دینے چاہیے. کیونکہ اگر انسان نے خود اپنے فیصلے کرنے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کسی انسان کا قتل کرنا ہے تو پھر آپ کے یہ جیل، آپ کے ادارے، آپ کا انصاف، آپ کا نظام، یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے. ایک انارکی ہے، بس جس کا جی کچھ بھی چاہتا ہے کسی کو مار دے، جس کا جی کچھ چاہتا ہے اسی کو زخمی کر دے، جس کا جی جو کچھ چاہتا ہے پھر وہ کرتا رہے. اپنے ہاتھ میں اپنے فیصلے، آپ کی جتنی پاور ہے اپنے پاور کے استعمال کرتے رہے. آپ کے پاس جو بھی ہے، چاہے انسان کو ہی کیوں نہ مار دے، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. ان درندوں کو تو معلوم ہوگا کہ شاید ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ کسی کو نہ تو ڈرا سکتا ہے اور نہ ہی اس انصاف میں اتنا دم ہے کہ انہیں سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جائے. اشرف تو چلا گیا، مگر جاتے جاتے ان جانوروں کی حیوانیت بھی انہوں نے دیکھ لی ہے. اور یہ صرف اشرف کا واقعہ نہیں، سیالکوٹ کا واقعہ ہے. 2 دن قبل سکر کا ایک واقعہ ہے، زبردستی مذہب تبدیل کرنے کا واقعہ. سکر کا واقعہ ہے، ایک بچی کو اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہندو سے مسلمان بن جائیے اور پھر شادی بھی کریں. یہ زبردستی کے واقعات ایسا ہمارے معاشرے میں اب روزانہ کی روٹین بن چکے ہیں. ہم پاکستان میں آواز اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہم آواز اٹھاتے ہیں اپنے بچیوں کے لیے، ہم آواز اٹھاتے ہیں، مگر کب تک اٹھاتے رہیں؟ اگر نظام انصاف میں اتنی قوت نہیں، اگر آپ کے اداروں میں اتنی قوت نہیں، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان پھر کسے کہا جائے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو اسے کہا جاتا تھا جس میں انصاف ہوا کرتا تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس میں ایک دوسرے کی قدر کی جاتی تھی. اسلامی جمہوریہ پاکستان تو وہ تب ہوا کرتا تھا جب ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا رہا. مگر یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کلمہ پڑھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے جان نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں. اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ نظام انصاف کی کمزوری ہے، ہمارے اداروں کی کمزوری ہے، ہمارے اپنی ہی کمزوریاں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے کمزور اور اتنے ماند پڑ چکے ہیں کہ ہر انسان نے خود اپنے فیصلے شروع کر دیے ہیں. ہر انسان نے خود تلوار نکال دی ہے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ہم اتنے بد تہذیب بن چکے ہیں کہ ہم تہذیبی یافتہ ہونے پر بھی فخر محسوس نہیں بلکہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم تہذیبی یافتہ ہیں. بد تہذیبیوں کو ہم پروان چڑھاتے ہیں
اور تہذیب سے ہم سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ یہ پتوکی کا واقعہ صرف ایک نہیں، ایسے ہزاروں واقعات کی تفصیل ہمارے ساتھ ہے۔ مگر ایک سوال آخر میں کرتا ہوں، اور پورے پاکستان کے اداروں سے، یہاں پر ہر ایک شخص سے کرتا ہوں جو تھوڑی بہت اتھارٹی رکھتے ہوں، کہ خدارا ان چیزوں پر غور کیجئے گا، ان چیزوں کو ذرا سیریس لیجئے گا۔ ہماری عدالتوں پر کیسز پڑے رہتے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ مظلوم بیچارہ مر جاتا ہے مگر مرنے کے بعد انہیں انصاف مہیا کیا جاتا ہے۔ تو ایسے نظام انصاف جب ہوگا تو اس میں انصاف کہاں پر ہوگا؟ پھر انسان ایسے ہی خود فیصلے کریں گے۔ اشرف تو چلا گیا، مگر اشرف نے جو نقش جوڑے ہیں وہ ہمارے نظام انصاف پر بھی ہیں، ہمارے اس نظام پر بھی ہیں، اور ہمارے انسانوں پر بھی ہیں، کہ جسے ہم اشرف المخلوقات سمجھتے تھے، اشرف یا اشرف کے بچے یا اشرف کے گھر والے کیا سمجھیں گے کہ یہ انسان ہے۔ اشرف کی لاش پڑی ہے، موسیقی ہو رہی ہے، گانے گائے جا رہے ہیں۔ کچھ تو انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، کچھ تو ہمدردی ہوتی ہے کہ انسان سے انسانیت کا تقاضا بنیادی طور پر یہ ہے، مگر وہ ہمدردی بھی نہیں۔ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، گانے دکھائے جا رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے، عیش و عشرت ہے، دوسری طرف لاش ہے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس پر کیا کہا جائے؟ لیکن سب کچھ سامنے ہے۔ اگر نظام انصاف میں اتنی قوت ہے تو اس اشرف کے گھر والوں کو انصاف دیا جائے گا، ورنہ یہی اشرف تو ایک تھا، ایسے ہزاروں اشرف آئیں گے اور انہیں اسی طرح کوئی مار کے جائے گا مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دیجیے یا نعمان خان کو اجازت، اللہ نے یہ بات